آپ بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کسی امپاسبل چیز کے لیے، اور آپ کے خیال میں یہ چیز ہے کہ ایسا شاید نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی ناممکن چیز ہے، امپاسبل ہے، شاید یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا یہ چیزیں جیسے میں سوچ رہی ہوں یا سوچ رہا ہوں ویسا ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی آپ ایک امید کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، تو یقین مانیں یہ امید اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ جس امید سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہترین چیز عطا کرے گا، یا پھر جو چیزیں آپ کو ناممکن لگ رہی ہیں وہ چیزیں ممکن ہوتی بھی نظر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک کن سے آپ کی زندگی کے حالات بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو وہی چیز عطا کرتا ہے جس طرح ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں شیطان ہمیشہ یہی چیز کہتا ہے کہ تم یہ نہ مانگو، تم اتنی عبادتیں مت کرو، اتنی محنت مت کرو۔ ایک بات بتائیں، نعوذ باللہ، اگر ہم اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے، یہ صرف امیجنیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی یہ امیجنیشن بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں صرف اگزامپل دے کے بتا رہی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سائیڈ کر دیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی چیز کے لیے بہت محنت کرنے سے ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو ہم پرزور کوشش اور محنت تو کرتے ہیں نا۔ مان لیں ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ تم اگر اس چیز کے لیے 10 بار اس بلڈنگ سے اوپر نیچے کر کے دکھاؤ تو تمہیں یہ بہت بڑا پرائز مل جائے گا، تو آپ اس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں نا۔ پرائزز تو آپ کو بعد میں ملتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کے لیے کوشش تو کرتے ہیں نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ تم کوشش کرو اور تم مجھ سے حسن ظن رکھو، اچھے کی امید رکھو، تو آپ جب اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز تو نہیں کہتا کہ تم 10 بار سیڑھیوں سے چڑھو، 10 پہاڑوں کے بیچ تم جا کر گھوم کے آؤ، یا 10 ندیوں کے چکر لگا کر آ جاؤ۔ نعوذ باللہ، ہمارا رب ایسا نہیں کہتا۔ ہمارا رب تو بہت رحمان ہے، وہ ہمیں صرف کچھ آیتیں، کچھ قرآن، کچھ نمازیں، کچھ سجدے، یہی تو مانگتا ہے ہم سے۔ اگر ہم مہینے 2 مہینے، ہفتے بھر استغفار کر لیتے ہیں یا کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، ہماری دعا اب قبول ہو جانی چاہیے تھی، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کن، جو اللہ تعالیٰ کن سے ہر چیز کو ممکن کر سکتا ہے، اس چیز کو بھول بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نعوذ باللہ ہم ان چیزوں کو، ان چھوٹے سے مسئلوں کو جو ہمارا رب ایک انگلی کے اشارے پہ حل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی کوششیں یا جو بھی استغفار یا درود ابراہیم یا پھر نمازوں میں، تہجد میں جو ہم دعائیں کر رہے تھے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب دنیا کے لوگ ہمیں کہتے ہیں، یا ہمیں کوئی عابل بابا کہہ دے کہ تم 2 بجے رات میں، ٹھنڈی سردی کے راتوں میں 2 بجے رات میں جا کر کسی قبر کی مٹی اٹھا کر لے آؤ، اور اس بابے کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ تمہیں اولاد ہو جائے گی، یا تمہارا کام چل بنے گا، یا تمہاری محبت حاصل ہو جائے گی، تو ہم وہ کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا رب ہم سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے، وہ ہمیں اتنا رحمان ہے، اتنی محبت سے ہمیں صرف کچھ سجدے مانگتا ہے، کچھ ذکر و اذکار مانگتا ہے، تو اس میں تو ہمارا فائدہ ہی ہے نا۔ کیوں ہم ان چیزوں کو کرتے کرتے مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہوگا کہ اگر کچھ وقت کے بعد ہمیں بہترین چیز ملے گی؟ ہمارے رب ہمیں ضائع تو نہیں کرے گا، ہمیں ذکر کرنے سے کوئی نقصانات تو نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو ہم تھوڑا سا صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے، امیدوں کے ساتھ اگر ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں گے اور اللہ کے ساتھ آگے سجدہ ریز ہوتے رہیں گے، تو یقیناً ہمارا رب ہماری زندگی کو بہترین بنا دے گا۔ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی۔ اگر اللہ نے ایسا نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں امیدوں کی ایک
فہرست دیتا کہ تم یہ کرو تو میں یہ کر دوں گا، تم تقوی اختیار کرو تو میں رزق دوں گا، تم اگر میرا ڈر اختیار کرو، تم گناہوں سے توبہ کرو تو میں تمہیں اولاد دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ساری چیزیں بتائی ہیں نا، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے بھی دل میں یہ خیال ہے نا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی یا آپ کی دعائیں ناممکن ہیں، تو آپ کے لیے یہ میریکل اسٹوری بہت ہی موٹیویشنل ہونے والی ہے۔ ایک بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر پہ ان کے اسٹیپ مدر جو ہے اور اسٹیپ سسٹر جو ہیں، ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ رہی تھیں۔ ان کی ماں اور وہ بیٹے جو ہیں وہ الگ رہتے تھے، لیکن ان کی سوتیلی ماں اور ان کی بہن گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں بڑھا رہے تھے، ان کا دل توڑ چکے تھے، اور اس ساری چیزوں سے وہ پریشان ہو کر اپنے گھر سے ہاسٹل کی طرف نکل گئے۔ جب وہ ان ساری چیزوں سے پریشان ہو کر گھر سے دور جانے لگے، وہ کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ جب میں ہاسٹل کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ رہا تھا، میری ماں کے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور میں اس چیز کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ پھر جب وہ وہاں سے ہاسٹل پہنچتے ہیں تو انہیں استغفار کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے، دل سکون پا جائے، میرے ماں کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے اس امید کے ساتھ استغفار کرنا شروع کیا، لیکن وہ سچی بات جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ چیزیں ٹھیک کبھی نہیں ہو سکتی ہیں، حالات کبھی بھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ لیکن وہ استغفار پڑھے جا رہے تھے اور ان کے دل میں ایک نا امیدی طاری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر گھر سے نکلے تھے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے نا امید کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان کے دل میں نا امیدی تو طاری تھی، لیکن انہوں نے معافی مانگنا نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ کو راضی کرنا نہیں چھوڑا، انہوں نے شیطان کو اللہ کی قدرت پہ فوقیت نہیں دی، انہوں نے اللہ کی قدرت کو سمجھا، اور شیطان کی جو نا امیدی بھری لفظ تھے جو ان کے دل میں ڈالا گیا تھا، اس چیز کو انہوں نے اگنور کیا اور کنٹینیو استغفار کیا۔ اور اب وہ بتاتے ہیں ان کے حالات جو ہیں، ان کے گھر کے حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہونے لگ گئے ہیں اور چیزیں دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ استغفار سچ میں ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ جہاں میں سوچتا تھا کہ چیزیں کبھی بھی نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے کن سے ہر چیز کو بدل سکتا ہے۔ جہاں ہمیں ناممکن حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ ساری چیزیں آپ کے سائیڈ سے اپوزٹ سائیڈ چلی گئی ہیں، آپ بالکل تنہا اکیلے رہ گئے ہیں، تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب کھڑا ہے۔ سامنے والے کے ساتھ بھلی ہی پوری دنیا ہو، لیکن آپ کے تنہائی میں اگر آپ نے اپنے رب کو اپنا دوست بنا لیا، پھر آپ کو جیت حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ آپ کا رب العزت آپ سے بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کن پہ یقین کرے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایسے ہی پیاری ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔